بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح جب لڑائی شروع ہوئی تو وادی پر ہلکے بادل تھے۔ مومنین کا لشکر انتہائی منظم انداز میں یکجان ہو کر لڑ رہا تھا، مگر دوسری طرف مکہ کے لشکر کی حالت ابتر تھی۔ ہر کنبہ اپنے طے آزادانہ طور پر دفاع لڑائی لڑ رہا تھا، چنانچہ دوپہر سے پہلے ہی ان کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی، بڑی تعداد بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ مکہ کے لشکر میں 40 افراد اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کو قتل کرنے والا صحابی ایک نوجوان مہاجر چرواہا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک دفعہ اس صحابی کو ابو جہل نے اپنے ہاتھ سے پیٹا تھا اور شدید بے عزتی کی تھی۔ لڑائی کے دوران ابو جہل کی ہلاکت کا واقعہ سناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل پر وار کیا تو اس کا ایک پاؤں آدھی ٹانگ کٹ کر دور جا گئی، واللہ اس کی ٹانگ ہوا میں یوں اڑی جیسے کوترے میں ڈالنے سے کھجور کا برادہ اڑتا ہے۔ اور اس کو ابو جہل کی آخری الفاظ نے خوب تمانیت دی جائے کہ جب اس نے مرتے ہوئے کہا، اے بکریاں چرانے والے، تم اپنی حیثیت سے بہت بڑے ہو چکے ہو۔ یہ معلوم نہیں کہ ابو جہل نے دم توڑتے ہوئے وقتی یہ الفاظ کہے یا نہیں، مگر اس لڑائی میں قریش کے حصے میں آنے والی ہزیمت بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے لڑائی کے بعد میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں قریش نے تمہارے سامنے اپنی جان کھوئی ہے اور خون بہایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے لہجے میں افسوس اور فخر ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اس لڑائی میں مکہ کے چنے ہوئے جنگجو شامل ہوئے تھے، انہیں اپنی قابلیت اور طاقت پر گھمنڈ بھی تھا۔ پھر ان کا خیال تھا کہ شاید ان کا سامنا عام باغیوں سے تھا جن میں کم تر غلام بھی شامل تھے۔ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا غلام قریش کو انہی کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی تھی۔ ان کے لیے سب ناقابل یقین تھا، ان نتائج کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ مگر ایسے واقعی ہو چکا تھا۔ ان کی بینائی دنیا برباد ہو چکی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔